أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ سورہ لہب ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی بڑے دشمن کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے برے انجام کو بتلایا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب، کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں یا ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، وتب، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور جو اس نے کمائی کی تھی اس کے کچھ کام نہیں آئے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور بھڑکتے شعلے والے آگوں میں وہ داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں دھوتی ہوئی، فی جیدہا حبل من مسد، کہ اپنے گردن میں موج کی رسی لیے ہوئے، یا اپنے گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے ہوگی۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جانی دشمن کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ذمہ داری دی تو شروع میں چند سالوں تک آپ خفیہ طور پر اندرونی انداز میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، اپنے قریب کے دوست احباب کو دین اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے۔ لیکن چند سالوں کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلانیہ طور پر اور مجمع عام میں تمام لوگوں کو اعلانیہ طور پر دین اسلام کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل کی کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، مکہ میں ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر آپ چڑھ گئے اور آپ نے تمام لوگوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد سب سے پہلے اپنے ذات کا تعارف پیش کیا کہ میں نے تمہارے درمیان تقریباً 40 سال کی زندگی گزاری ہے، تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ آپ بڑے سچے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ کی بات بالکل سچ ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عذاب سے ڈرایا اور لوگوں کو بتلایا کہ بھائی تم دین اسلام کی طرف آ جاؤ، ایک خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لو، خدا کے آگ سے بچ جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے، تو اس موقع پر سب سے پہلے جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور سب سے پہلے جس آدمی نے آپ کے خلاف وہاں پر آواز اٹھائی وہ یہی ابو لہب تھا۔ اس نے جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا تو اس نے کہا کہ تبا لک الہذا جمعتنا، کہ اے محمد تمہاری بربادی ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو یہ وہ شخص ہے جس نے کوہ صفا کے موقع پر سب سے پہلے ہمارے نبی کی مخالفت کی تھی، اور روایت میں یہاں تک ہے کہ اس نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارے بھی تھے، یعنی اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کیا تھا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس صورت کو نازل کیا۔ یہ ابو لہب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عبداللہ ہمارے نبی کے جو والد ہیں ان کے یہ باپ شریک بھائی ہیں، ماں دونوں کے الگ ہے لیکن والد دونوں کے ایک تھے، کہ ہمارے نبی کے چچا ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کی خبر ابو لہب کو ملی تھی تو جس باندی نے آ کر اسے نیوز سنایا تھا، اسے خبر سنایا تھا، خوشی کے مارے اس نے اس باندی کو بھی آزاد کر دیا، یعنی اپنے بھتیجے سے اس قدر محبت تھی۔ لیکن جب اس بھتیجے نے بڑے ہونے کے بعد دین حق کی اور صحیح میسیج اور صحیح پیغام ان کے سامنے پیش کیا تو اپنے بھتیجے تک کی بات کو اس نے گویا کہ ٹھکرا دیا، اس قدر اس کے دل میں کدورت تھی، اس قدر اس کا دل جو ہے سخت ہو چکا تھا۔ اور ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ستایا کرتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دینی علانیہ طور پر شروع کی، آپ بازاروں میں لوگوں کے پاس جاتے اور ملاقاتیں کرتے تو یہ پیچھے لگ جاتا اور ہمارے نبی کو کنکریوں سے پتھروں سے مارتے رہتا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک جو ہے لہو لہان ہو جاتے، آپ کے بدن اقدس سے خون کے فوارے پھوٹنے لگتے۔ ہمیشہ ہی اس نے تکلیفیں دینی شروع کی، یہاں تک آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو
کفار مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، شیب ابی طالب میں یعنی گھاٹی میں 3 سالوں کے لیے تقریباً قید کر دیا تھا، تو یہ ابو لہب وہ شخص ہے کہ شیب ابی طالب میں یعنی جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فیملی کے تمام لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا تھا، چاہے وہ ایمان والے ہوں یا غیر مسلم ہوں، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب نے ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ تو فیملی کے، خاندان کے اور کنبے کے تمام لوگوں نے اس موقع پر ہمارے نبی کا ساتھ دیا تھا، لیکن یہ ابو لہب ایسا شخص ہے کہ جو خاندان کا ہونے کے باوجود اس نے دشمن کا اور قریش مکہ کا ساتھ دیا تھا، کہ پورے خاندان سے ہٹ کر یہ دشمن کے ساتھ تھا اور اس بائیکاٹ میں شریک نہیں تھا۔ تو یہ اس کی پوری زندگی ہمارے نبی کو ستانے میں گزری ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ایسی ہی تھی، اس کی بیوی ام جمیلہ جو حضرت ابو سفیان کی بہن ہوتی ہے وہ اس کی بیوی تھی، وہ بھی ہر وقت ہمارے نبی کو ہمیشہ ستایا کرتی تھی، اور اس کے 2 بیٹے تھے انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یعنی اسلام کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ دونوں ابو لہب کے 2 بیٹے عقبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھے، تو اس نے یہ کیا کہ نکاح توڑوا دیا، طلاق دلوا دیا۔ آپ خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ آپ کی بیٹی کا اگر گھر اجڑ جائے تو آپ پر کیا بیتے گی۔ تو ہمارے نبی کی 2 بیٹیوں کا گھر گویا کہ اس ملعون نے اجاڑا ہے، تو کس قدر ہمارے نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت بیان کی، اور اسی کے ساتھ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اسی کے روش پر جو لوگ چلیں گے، اس کے طرز حیات کو جو لوگ اختیار کریں گے، وہ سارے لوگ اسی طرح ہلاک اور برباد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے یا ابو لہب ہلاک اور برباد ہو جائے، وتب، اور واقعی وہ برباد ہو چکا۔ یعنی پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ بد دعا دے رہے ہیں اور دوسرے جملے میں مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ واقعی میں ہلاک ہو چکا، یعنی اس کے اعمال ایسے ہیں کہ یہ واقعی طور پر ہلاک ہو گیا ہے۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی جو ہے اکارت کر دی، دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوا اور آخرت میں بھی یہ ذلیل ہوگا۔ ابو لہب کے بارے میں یہاں ید کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ برباد ہو۔ عرب میں ایک محاورہ ہے، یہ ہاتھ سے مراد پورے باڈی کو اور پوری شخصیت کو، پوری ذات کو لیا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، تو ہاتھ بول کر گویا کہ پورا اس کا جسم، پوری اس کی ذات مراد ہے کہ ابو لہب کا ذات ہلاک ہو جائے۔ اور یہ اکثر کہا بھی کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ڈراتے تھے کہ بھائی مان جاؤ، نہیں مانو گے تو وہاں اس طرح کی عذاب ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، مان لو گے تو اس طرح کی چیزیں ملے گی، تو یہ تنزیہ طور پر اپنے لوگوں کو کہتا تھا کہ، اور کبھی اپنے ہاتھوں کی طرف اشارہ کر کے بھی کہتا تھا کہ تبا لکما، میرے ہاتھ تم برباد ہو جاؤ، تم کٹ جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ۔ ما ارا فیکما مما قال محمد، میں تو تم میں ان چیزوں کو نہیں پاتا جس کی محمد جو ہے بشارت دیتے ہیں یا جس کے بارے میں محمد وعدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہمارے نبی جو اس کو ڈراتے تھے، یہ تنزیہ طور پر کہتا ہے کہ کہاں ایسی کوئی چیز تو مجھے نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے جملے سے ایک لفظ لے دیا کہ بھائی یہ آدمی اور اس کا ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ یہ اس کی ہلاکت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ بد دعا دی، اور آگے کہہ بھی دیا کہ وہ تب، واقعی طور پر یہ ہلاک ہو بھی گیا، دنیا میں بھی ہلاک ہوا اور آخرت میں تو ہلاک ہوگا ہی ہوگا۔ اور اس کی ہلاکت اس طرح ہوئی کہ جب غزوہ بدر پیش آیا، ہم تمام کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کی جو جمعیت تھی، ان کی جو طاقت تھی، قوت تھی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا، لیکن یہ اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اور جب اسے خبر ملی کہ ہمیں شکست ہوئی ہے تو یہ ایک غلام پر ٹوٹ پڑے، اور اس غلام کی جو مالکین تھی انہوں نے اس کے سر پر وار کیا، جس کی وجہ سے اس کو ایک مہلک بیماری لگ گئی اور یہ طاعون کا شکار ہو گیا۔ اس کے بدن میں ایسے پھوڑے پھوٹنے لگے کہ جو زہریلا ہوتا اور اس سے پورے بدن میں پھیل گیا۔ اور عرب کے لوگ چونکہ چھوت چھات کے قائل تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اسے ہم ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیماری ہمیں بھی ہو جائے گی، تو سارے لوگ اس سے دوری بنانے لگے، یہاں تک کہ اس کے بیٹے بھی اس کے قریب نہیں ہوتے تھے۔ 3 دن تک یہ مڑا رہا سل گڑ کا، جب بدبو آنے لگی تو بدوؤں کو اور حبشی غلاموں کو کرائے پر لایا گیا، وہ لوگ آئے، انہوں نے بھی ہاتھ نہیں لگائے بلکہ لکڑی وغیرہ کے سہارے اس کو گھسیٹ کر لے جایا گیا اور ایک گڑھا کھود کر اس میں ڈال دیا، اوپر سے پتھر برسا دیا اور پتھر سے اس کو بند کر دیا گیا۔ تو اس قدر دردناک گویا کہ اس کی موت ہوئی ہے اور اس طرح یہ ہلاک ہوا ہے۔ تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے ہلاک کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمائی تھی اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ ابو لہب کو جو اصل گھمنڈ تھا
تو اس وجہ سے کہ اس کے پاس دولت بہت تھی، یہ سردار تھا، اس کے پاس مال و دولت تھی اور اولاد کی بھی نعمت تھی۔ یہ دو وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ مالی فراوانی دے دے، دوسرا ہے کہ بیٹوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ بازو مضبوط کر دے۔ تو اگر یہ دو چیزیں انسان کو مل جاتی ہے تو بہت سی مرتبہ انسان دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے اور وہ پھر حق بات کو قبول نہیں کرتا۔ ابو لہب کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال، عزت، سرداری، اولاد اور گویا کہ دنیاوی اعتبار سے بہت ساری چیزیں دی تھی، اور انہی چیزوں کے گھمنڈ میں یہ تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈرایا کرتے تھے کہ بھائی مان جاؤ نہیں تو ایسے ایسے عذاب ہوں گے، تو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس بہت مال ہے اور میری اولاد بھی ہے، اگر خدا نہ خواستہ محمد جیسا کہتے ہیں ایسا کچھ ہوا بھی آخرت میں تو میں اپنے مال اور اپنی اولاد کا فدیہ دے کر اپنی جان کو بچا لوں گا۔ کیونکہ دنیا میں جس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ کروڑ پتی ہوتے ہیں، پیسہ پونجی والے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کورٹ کچہری میں پیسہ ویسا دے کر اپنا کیس جو ہے ہلکا کر لیتے ہیں، انہیں اپنے آپ کو سزا ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ بھی ایسے ہی سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، بہت دولت ہے، میری اولاد وغیرہ بھی ہے، اگر خدا کے حضور ایسا کچھ ہوگا تو میں اپنی جان کو جو ہے اپنے مال کا فدیہ دے کر بچا لوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مال اور اس نے جو کچھ بھی کمایا تھا یہ کچھ بھی کام نہیں آیا، یہ دنیا میں بھی ہلاک ہوا، آخرت میں بھی ہلاک ہوگا۔ ماں کسب یعنی جو کچھ بھی انسان کمائے، عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، ہر چیز، یہاں تک کہ اولاد بھی اس میں داخل ہے۔ ایک حدیث ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ، کہ سب سے عمدہ کھانا، سب سے بہتر کھانا، سب سے اچھا لقمہ جو انسان اپنے منہ میں رکھے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یعنی دوسروں کے پاس دوسروں سے سوال کرنے اور دوسروں سے مانگ کر کھانے سے بڑھیا ہے، اچھا ہے کہ انسان خود محنت کرے، چاہے کم ہی ملے لیکن اپنی محنت مشقت سے انسان کھائے، یہ زیادہ بڑھیا ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِ، اور اس کی اولاد جو ہے اس کی کمائی ہے، کہ اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمائی قرار دیا ہے، تو یہ اولاد اسی وقت ہمارے لیے بہتر اور کمائی کا ذریعہ ہوگی جب وہ ہم اسے نیک اور صالح بنائیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے بھی اس کو نہیں بچایا اور جو کچھ اس نے کمایا تھا یہاں تک کہ اس کی سرداری، اس کے اولاد، کچھ نے اسے کچھ بھی کام نہیں آیا، اسے بچا نہ سکا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہ دنیا میں بھی یہ ہلاک ہوا، جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ بہت بری موت مرا ہے، اور جب آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہاں پر اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں والے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ لہب کہتے ہیں آگ کے شعلے کو، بھڑکنے والے، اور آگ کے شعلوں کو، آگ کے انگاروں کو جو ہے لہب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بھڑکنے والے شعلوں والے آگ میں داخل ہوگا، اس کا یہ انجام ہوگا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، یا تو قیامت میں یا مرنے کے بعد قبر سے ہی گویا کہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ابو لہب جو ہمیشہ ہمارے نبی کو ستایا کرتا تھا، اس کے برے انجام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اعلان کے وقت جو تکلیف دی تھی اس کے دفاع کے طور پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہمارے نبی ہلاک نہیں ہوئے بلکہ بولنے والا یعنی ابو لہب یہ خود ہلاک ہوا، اور اس کی دنیا بھی اکارت گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ اسی طرح اس جرم میں اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، وامرأتہ، کہ جہنم میں ابو جہل کے ساتھ اس کی بیوی بھی جائے گی۔ اس کی بیوی کا نام جمیلہ تھا، یہ حضرت ابو سفیان کی بہن تھی، سردار کی بیٹی تھی، لیکن بڑی گستاخ اور زبان دراز تھی، اپنے شوہر کی طرح ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی، اور یہاں تک آتا ہے کہ یہ جنگل سے لکڑیاں لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے وغیرہ رکھ دیا کرتی تھی تاکہ ہمارے نبی ادھر سے گزریں اور آپ کے پیر میں تکلیف ہو۔ اسی طرح یہ چغل خوری بھی کرتی تھی کہ ادھر کی بات ادھر لگاتی اور صحابہ کی باتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ادھر ادھر لگاتی تھی، اور آگ بھڑکانے کی اور دشمن کے خلاف ان کے دلوں میں اور نفرت اجاگر کرنے کی یہ کوشش کرتی تھی۔ تو اس بری عورت کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام بیان کیا کہ وامرأتہ، اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی اپنے شوہر کے ساتھ۔ حمالۃ الحطب، اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے سر پر لکڑیاں لادے ہوئے ہوں گی۔ اس لفظ کا مطلب علماء نے مختلف بیان کیا ہے کہ اس کے مختلف مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اس کا ظاہری معنی اگر مراد لیں تو یہ جو جمیلہ تھی تو یہ سردار کی بیٹی، سردارنی تھی اور خود مالدار تھی، لیکن اس قدر کنجوس اور بخیل تھی، مال سے اس قدر لگاؤ تھا کہ یہ خود لکڑیاں چننے جاتی تھی، گھر کے جلاون کے لیے جنگلوں میں جا کر خود لکڑیاں چنتی تھی۔ حالانکہ یہ خادمہ رکھ سکتی تھی لیکن یہ کام یہ خود کیا کرتی تھی، اور ان لکڑیوں کو گٹھر باندھ کر اپنے سر میں لاد کر لایا کرتی تھی۔ تو اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ یا
دوسرا کام یہ بھی کرتی تھی کہ جنگل سے کانٹا وغیرہ لا کر کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں چن دیتی تھی، تاکہ ہمارے نبی کا جب ادھر سے گزر ہو تو آپ کے پیر میں وہ کانٹا چبھ جائے اور آپ کو تکلیف ہو، کیونکہ اس قدر یہ تکلیف کے در پہ رہتی تھی۔ اسی طرح تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جہنم میں اس کی یہ حالت ہوگی کہ جہنم کے جو درخت ہوں گے زقوم وغیرہ، وہاں سے لکڑیاں چن چن کے اپنے شوہر کے پاس لا کر ڈالے گی اور اپنے شوہر کے آگ کو اور بھڑکائے گی، کیونکہ دنیا میں بھی یہی کام کرتی تھی کہ ابو لہب یوں تو ہمیشہ اس کی زندگی نبی کی مخالفت میں گزری ہے، خود اتنا بڑا دشمن تھا، لیکن یہ ام جمیلہ بھی بیچ میں آگ لگایا کرتی تھی، اکسایا کرتی تھی اور ابو لہب کو جو ہے بہکایا کرتی تھی۔ تو جہنم میں بھی اس کی یہ کیفیت رہے گی کہ وہ زقوم وغیرہ کے درخت سے لکڑیاں چن کر اپنے شوہر کے آگ میں لا کر ڈالے گی، تاکہ وہاں پر اور زیادہ آگ بھڑکے اور تکلیف میں اور مزید اضافہ ہو۔ یہ تین مطلب ہوئے۔ ایک چوتھا مطلب بھی اس لفظ کا ہے کہ اس لفظ کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں عرب کی ایک کہاوت، وہاں کا ایک محاورہ مراد ہے۔ محاورہ یہ ہے کہ عرب لوگ ایسے آدمیوں کو جو چغل خوری کرتے ہیں، چغل خوری کہتے ہیں کہ یہ لگائی بجھائی کرنا، یہاں کی بات وہاں پر، وہاں کی بات وہاں پر لگائی بجھائی کرے تاکہ دونوں آدمیوں میں لڑائی ہو جائے، تفرقہ پیدا ہو جائے۔ ایسے لوگوں کو عرب کہا کرتے تھے حمالۃ الحطب یا حمال الحطب، یہ لکڑیاں چننے والا کہا کرتے تھے۔ اور جس طرح لکڑیاں چننے والا یہ کرتا ہے کہ مختلف لکڑیوں کو جمع کر کے وہ آگ لگاتا ہے، تو یہ آدمی مختلف باتوں کو مختلف آدمیوں کے پاس لے جاتا ہے تاکہ خاندانوں میں آگ لگائے اور خاندان کو آگ میں جھونک دے اور ان کے درمیان عداوت کی آگ کو بھڑکا دے۔ ایسے آدمیوں کو یعنی چغل خور کو حمال الحطب عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو عورت تھی یہ بھی چغل خور تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور صحابہ کی باتیں بنا چڑھا کر کے ادھر ادھر کی، اس کے پاس کبھی اپنے شوہر کے پاس، کبھی دوسروں کے پاس، کبھی اس سردار کے پاس، کبھی اس سردارنی کے پاس جا کر کیا کرتی تھی۔ تو اس کی اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہ چغل خوری کرتی ہے، گویا کہ اس کی سب سے بری صفت اور بری خاصیت یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے اور نبی کی بات ادھر ادھر لگاتی ہے۔ تو اس عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سزائیں دیں گے کہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں پھینک دی جائے گی۔ اسی طرح آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ فی جیبہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی اس عورت کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کے گلے میں خوب بٹی ہوئی رسی ہوگی، یعنی طوق اور سلاسل وہاں پر جہنم کے گلے میں داغ دیے جائیں گے اور گلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو دنیا میں بھی کہ اس کا انجام یہ ہوا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ جنگل میں لکڑیاں چننے جاتی تھی اور اسے گٹھری میں باندھ کر ایک مضبوط رسی سے باندھ کر لاتی تھی، تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ آ رہی تھی اور سر پر جو لکڑیوں کا گٹھر تھا وہ پھسل گئی، اور جس کی وجہ سے وہ لکڑی وہ جو دھاگا ہے، وہ جو رسی ہے، وہ اس کے گلے میں پھندا بن گئی اور یہ گلا گھٹنے کی وجہ سے مر گئی۔ گویا کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک اسے موت دی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آخرت کے اور جہنم کے انجام کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ آخرت میں اس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ طوق ڈال دیں گے۔ اس طرح جو بڑا مجرم ہوتا ہے، جو خطرناک مجرم ہوتا ہے، اس کے گلے میں طوق ڈالا جاتا ہے، تو جہنم میں بھی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے گلے میں طوق ڈالیں گے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح تفسیر عثمانی میں ایک روایت ہے کہ اس کے پاس یعنی ام جمیلہ کے پاس، ابو لہب کی بیوی کے پاس، اس کے گلے میں ایک بہت ہی خوبصورت ہار تھا جس کی بہت ہی زیادہ قیمت تھی، جس کے بارے میں یہ کہا کرتی تھی کہ لات اور عزا کی قسم، اس کو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت پر خرچ کر ڈالوں گی، یعنی یہ جو ہار ہے، قیمتی ہار ہے، اس ہار کو بیچ کر میں اس سے جو پیسہ وصول ہوگا اسے میں دین اسلام کو ملیامٹ کرنے اور نعوذ باللہ دین کو ختم کرنے میں خرچ کروں گی۔ تو یہ اس قدر اسے نفرت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جہنم میں ایک اسپیشل اور خاص ہار کا انتظام کر دیا کہ وہاں پر اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ طوق ڈال دیں گے اور پٹا ڈال دیں گے۔ یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیلہ ہے، جس نے غلط کام میں، غلط چیزوں میں اپنے شوہر ابو لہب کا ساتھ دیا، لہذا جو انجام ابو لہب کا ہوا وہی انجام اس کی بیوی کا بھی ہوا۔ تو اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان لوگوں نے جو باتیں کی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، اور آپ کے ایک بہت ہی جانی دشمن کے انجام کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب، کہ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں یا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ خود برباد ہو چکا ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت اور جو کچھ اس نے کمائی کی تھی اس کو کچھ کام نہیں آئی، سیصلی نارا ذات لہب، اور عن قریب وہ بھڑکتے ہوئے شعلوں والے آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی داخل ہوگی، حمالۃ الحطب، لکڑیاں دھوتی ہوئی،
اور فی جیبہا حبل من مسد، اپنی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی لیے ہوئے۔ تو یہ سورہ لہب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ آخری بات کہ اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو پہلا سبق تو یہی ملتا ہے کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ حق کی مخالفت کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر زمانے میں انہیں ناکام کرے گا۔ ابو لہب یہ اپنے وقت کا سردار تھا، اس کے پاس دولت بھی تھی، اولاد بھی تھی، ہر ایک نعمت دنیاوی اعتبار سے ہر ایک نعمت تھی، لیکن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار بھی تھا، لیکن ان تمام چیزوں اور ان تمام نعمتوں کے باوجود اس نے جب حق کی مخالفت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا بھی برباد کی اور آخرت میں بھی یہ آدمی ناکام ہوا۔ تو پتہ چلا کہ حق بات کی کبھی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے اور چہیتے لوگ ہیں، جیسے کہ انبیاء ہیں اور ان کے متبعین ہیں، نیک لوگ ہیں، نمازی اور روزے دار لوگ ہیں، ان کی کبھی تحقیر نہیں کرنا چاہیے، ان کو ستانا نہیں چاہیے۔ اللہ والوں کو جو ستاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمیوں سے ضرور بدلہ لیتے ہیں۔ ابو لہب نے ہمارے نبی کو ستایا اور ہمارے نبی کو کہا تھا کہ تبا لک، کہ تو برباد ہو جائے، تو اللہ نے کہا کہ میرا نبی تو برباد نہیں ہوگا، ابو لہب تم خود برباد ہو جاؤ گے، اور یقیناً وہ برباد ہو گیا۔ اللہ والوں کو اور نیک لوگوں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ابو لہب مال اور دولت کی وجہ سے گھمنڈ کا شکار ہو گیا اور حق بات سے منکر ہوا، حق بات کے خلاف ڈٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں مال دے، دولت دے، شہرت دے، یا ہمیں طاقت دے، یا کوئی عہدہ اور کوئی منصب دے، کوئی پاور دے، تو اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں حق بات قبول کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکنا چاہیے، کہ اولاد اور مال یہ حق بات قبول کرنے سے مانع نہ ہو، اس بات کی انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے کہ اس کی بیوی کے بارے میں آیا کہ حمالۃ الحطب، وہ چغل خور ہے۔ تو پتہ چلا کہ چغل خوری یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بری بیماری ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ہمیں ہمیشہ بچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مذمت بیان کی ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ لا يدخل الجنت قطات، جو آدمی چغل خوری کرتا ہے، لگائی بجائی کرتا ہے، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے تاکہ دونوں میں تفرقہ ڈال دے، دونوں میں دشمنی پیدا کر دے، تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ علماء نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو چغل خوری کو حلال سمجھ کر کرے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چغل خوری کو تو حلال نہیں سمجھتا ہے لیکن چغل خوری کرتے ہی رہتا ہے، تو ایسا آدمی اول وہلہ میں جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت میں کامیابی کے دو مرحلے ہوں گے۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے یہ ہلکا پھلکا حساب لے کر سیدھا جنت میں بھیج دے، ایک مرحلہ یہ۔ تو چغل خور جو ہے پہلے مرحلے میں جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کی جو ہے ریپیئرنگ ہوگی اور اس کی صفائی ہوگی، اسے جہنم میں بھیجا جائے گا، اس غلطی کا، اس گناہ کا یہ جو ہے وہاں پر بھگتے گا، اس کے بعد دوبارہ اسے پھر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجیں گے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، 3 آدمی ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ناحق خون بہاتا ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو چغل خوری کرتا ہے، اور تیسرا وہ تاجر ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے۔ اگر یہ 3 برائیاں کسی آدمی کے اندر ہے تو ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے جو راوی ہیں حضرت عطا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد حضرت شعبہ سے پوچھا کہ قتل کرنا اور سود کھانا یہ تو بڑا گناہ سمجھ میں آتا ہے، اس کے ساتھ چغل خوری کو اللہ تعالیٰ نے کیوں شامل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چغل خوری ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ناحق قتل کرتا ہے اور دوسروں کے مال کو ناحق طور پر لے لیتا ہے، گویا کہ چغل خوری یہ بہت بری چیز ہے۔ اسی طرح حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 کام ایسے ہیں کہ جو تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، یعنی انسان بڑا دیندار ہو، نیک ہو، لیکن اگر اس کے اندر یہ 3 برائیاں ہیں تو اس کی ساری نیکیاں جو ہے اکارت جائے گی، ضائع جائے گی، یہاں تک کہ روزے دار کا روزہ اور وضو کرنے والے کے وضو کو بھی یہ چیزیں خراب کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 غیبت، نمبر 2 چغل خوری، اور نمبر 3 جھوٹ۔ لہٰذا یہ 3 گویا کہ بہت بری بیماریاں ہیں۔ تو اس صورت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چغل خوری یہ ہمیں اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح 5واں سبق اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام میں اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ غلط کام کرنے والے کو کسی بھی قیمت میں، چاہے وہ آپ کا خونی رشتہ دار ہو، چاہے وہ آپ کا بہت ہی قریبی کیوں نہ ہو، کسی بھی قیمت میں اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ابو لہب تھا ہی غلط کام کرنے والا، اس کی بیوی نے بھی اس کو ساتھ دے دیا تو بیوی بھی برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتے کہ وہ امرأۃ، اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی،
پتہ چلا کہ ہمارا قریبی سے قریبی کیوں نہ ہو، اگر وہ غلط کر رہا ہے تو غلط میں اس کا ساتھ ہم نہ دیں، صحیح اور حق بات میں ساتھ دیں۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ظلم اور زیادتی اور ناحق کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ مت کرو۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا قریبی بھی اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم اس کے ہاتھ کو روکیں، اس کا ساتھ نہ دیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے یہ کہہ کر کہ میرے کنبے کا ہے، میرے رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھتیجا ہے، اور اس کا ساتھ دے دیتے ہیں تو جو انجام اس کا ہوگا وہی انجام ہمارا بھی ہوگا۔ جس طرح جو انجام ابو لہب کا ہوا وہی انجام اس کی بیوی ام جمیلہ کا ہوا۔ تو اس صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سبق ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور درمیان میں چغل خوری کی بھی مذمت آ گئی۔ روزانہ ہم لوگ عزم لیتے ہیں ایک بات کا، تو آج سے انشاءاللہ عزم کریں کہ ہم کبھی چغل خوری نہیں کریں گے۔ غیبت ایک الگ چیز ہے، چغل خوری الگ ہے۔ غیبت تو ہو کہ آپ دوسرے کے سامنے چرچا کرتے ہیں، اور چغل خوری کہ بس لگائی بجھائی کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں، کانا پھوسی کرنا۔ یہ بہت بری بیماری ہے اور بہت بری چیز ہے، سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم انی لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے جو باتیں پڑھی سنی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے مقرب اور نیک لوگوں میں ہم تمام کا شمار فرما۔ یا اللہ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنا ہم تمام کے لیے آسان فرما۔ الہ العالمین اپنی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نیک لوگوں کی محبت ہم تمام کے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھی ہم سے اعمال ہو رہے ہیں انہیں مقبول فرما۔ یا اللہ جو کمی کوتاہی ہے اللہ اس سے درگزر فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کا دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ہر ایک میں ہم تمام کا حصہ مقدر فرما۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔